نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقهوا قولی۔ سورۃ القدر۔ اس سورہ مبارکہ میں شب قدر کی اہمیت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اور مرکزی مضمون شب قدر کی اہمیت اور اس میں کی جانے والی عبادت ہے اور کتنی مقدس ہے یہ رات، کیا اس کی قدر و منزلت ہے، کیا فضیلت ہے۔ اور یہ سورت جو ہے سورہ عبس کے بعد اتری اور شروع کرتے ہیں پہلی آیت مبارکہ سے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ شب قدر سے مراد عزت والی رات، فیصلے کی رات۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ وہ رات جس میں پہلی مرتبہ خدا کا فرشتہ غار حرا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آیا، وہ ماہ رمضان کی ہی ایک رات تھی اور اسی رات کو یہاں شب قدر کہا گیا ہے۔ اور سورہ دخان میں اس کو مبارک رات فرمایا گیا ہے، انا انزلنا فی لیلۃ المبارکات، ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں نازل کیا۔ ایک یہ کہ اس رات میں پورا قرآن حامل وحی فرشتوں کے حوالے کیا گیا۔ سال کے دوران جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس کی آیتیں اور صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرماتے ہیں۔ یہ مطلب ابن عباس نے بیان کیا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے نزول کی ابتدا اس رات سے ہوئی، اگرچہ ان سے بھی دوسرا قول وہی منقول ہے جو ابن عباس کے اوپر گزارا ہے۔ یعنی اس رات کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں اور علماء امت کی بڑی اکثریت یہ رائے رکھتی ہے کہ رمضان کی آخری 10 تاریخوں میں سے کوئی ایک تاک رات شب قدر ہے، اور اس میں بھی زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ 27ویں رات ہے۔ اس معاملے میں جو معتبر احادیث منقول ہوئی ہیں وہ درج ہیں، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا وہ 27ویں یا 29ویں رات ہے۔ دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ سے یہ ہے کہ وہ رمضان کی آخری رات ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو جبکہ مہینہ ختم ہونے میں 9 دن باقی ہوں، یا 7 دن باقی ہوں، یا 5 دن ہوں۔ اکثر اہل علم کا مطلب یہ لیا ہے کہ حضور کی مراد تاک راتوں سے تھی۔ اسی طرح حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی 10 راتوں میں سے تاک راتوں میں تلاش کرو۔ یعنی اس رات کی جو اہمیت ہے، فضیلت ہے، اسے بیان کرنے سے ہم قاصر ہیں، کیونکہ جتنی بھی اس کی فضیلت ہو، جتنی بھی روایتیں یا علم اس کے بارے میں دیکھا جائے تو اس کی قدر و منزلت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ شب القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور حسن کی یہ رات جس کو نصیب ہوتی ہے وہ خوش
قسمت ہے۔ شب القدر کے بارے میں فرمایا گیا کہ فرشتے اس رات میں کثرت سے اترتے ہیں اور روحیں بھی اترتی ہیں۔ روح الامین سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام کہ یہ زمین جو ہے ڈھک جاتی ہے۔ اگلے سالوں میں خود انسان کے مقدر ہوتا ہے، یعنی اگلے سالوں میں انسان کا جو مقدر ہے وہ لے کر اترتے ہیں۔ یعنی اس رات میں اتنی رحمت اور برکت اترتی ہے کہ پوری جو زمین ہے اللہ کی نعمتوں سے روشن ہو جاتی ہے، اس کی نور سے روشن ہو جاتی ہے۔ قرآن کی تکمیل کی وجہ سے بھی اس کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں رات بھی بابرکت ہو جاتی ہے۔ رمضان کی پہچان قرآن سے کروائی گئی ہے اور شب القدر کی عزت قرآن کی وجہ سے ہے، اور بہت سے لوگ اس نعمت سے غافل ہیں، دین پر دنیا کے علم کو ترجیح دیتے ہیں۔ پھر فرمایا اور تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی اس رات کی قدر و منزلت۔ پھر فرمایا فرشتے اور روح الامین زمین پر اترتے ہیں اور وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ یعنی جس نے قرآن سیکھا اور پھر اس کو بند کر کے رکھ دیا، وہ قیامت کے دن قرآن اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یا تو قرآن تیرے حق میں حجت بنے گا یا تیرے خلاف۔ مدینے کی رات تھی اور آسمان میں گہری خاموشی تھی۔ پچھلی امتیں تھی نا، وہ لمبی عمریں پاتی تھی اور وہ 100 سال اور ہزار سال عبادتیں کرتی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے غم کے لیے اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں دعا کی کہ اے اللہ میں میری امت پر رحم فرما۔ آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں اور چہرہ نور سے بھرا ہوا تھا۔ فرمایا کہ ایک رات کی عبادت اللہ نے عطا کی ہے جو 38 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں رحمت تھی، اور اس وقت ان آیات کا نزول ہوا اور آپ کو بشارت دی گئی، اور فرمایا آج کی رات فرشتے اور روح الامین بھی زمین پر اتریں گے۔ آئندہ سالوں کی تقدیریں لکھی جائیں گی، رزق اور فیصلے لکھے جائیں گے۔ پرانی ایک سبحان اللہ 43 سال کی مغفرت اور ایک سجدہ 43 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ لہٰذا اللہ نے انسان کو کمزور دیکھا اور اس کے لیے یہ رات عطا کی تاکہ وہ رمضان کی آخری طاقتوں جو کہ رمضان کی آخری راتوں میں چھپی ہوئی ہے۔ لہٰذا اسی کے ساتھ سورہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کلام کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔